بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دا اسٹوڈیو ہٹ کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں ہوں معین محمود اور یہ ہمارے ٹیم کے ممبر حمزہ صاحب. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے. جیسا کہ آئی ٹی کا بہت بوم چل رہا ہے پوری دنیا میں اور ای کامرس کو لے کے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. آج کل جیسا کہ کرونا کے حالات ہیں اور ویسے بھی جو اوور آل پوری دنیا کے حالات چل رہے ہیں, لوگ پریفر کرتے ہیں آن لائن شاپنگ کو. آن لائن شاپنگ کے تھرو وہ گھر میں بیٹھ کے ایزیلی اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں اور پروڈکٹس وغیرہ یا جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ایزیلی منگوا سکتے ہیں. اسی میں ابھی پچھلے دنوں میں ایک پاکستان کے آفیشیل چینل سے ایک نیوز ملتی ہے کہ امیزون, جو کہ ایک آن لائن ای کامرس کی بہت بڑی ویب سائٹ ہے اور پوری دنیا میں تقریباً بہت بڑی کنٹریز امریکہ, یو ایس اے وغیرہ میں بہت عرصے سے کام کر رہی ہے اور اس پہ کسٹمر کافی زیادہ ہیں. اور اس کا ایشو یہ چل رہا تھا کہ پاکستان اس کی سیلر لسٹ پہ نہیں تھا. ابھی پچھلے دنوں میں ایک ہمارے لیے گڈ نیوز آئی ہے پورے پاکستانیوں کے لیے, اور جو ایسے لوگ ہیں جو ای کامرس کے ریلیٹڈ بزنس کر رہے ہیں, امیزون پاکستان کو سیلر لسٹ پہ لگا رہا ہے. اس سے فائدہ یہ کیا ہوگا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امیزون پہ کافی کسٹمرز ہیں جو کہ بڑی بڑی مارکیٹس کے ہیں, لائک یو ایس اے, یو کے وغیرہ کے ہیں, اور پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ اب ایزیلی امیزون پہ سیل کر کے ان کسٹمر کو ڈائریکٹلی سیل کر سکتے ہیں, اس سے پروفٹ ارن کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جتنا بھی سسٹم چلتا تھا پاکستان سیلر لسٹ پہ نہیں تھا. پاکستان میں بیٹھ کے جو لوگ امیزون پہ کام کرتے تھے وہ کسی دوسری کنٹریز کا اکاؤنٹ بناتے تھے اور اس پہ اپنے پاکستان کی پروڈکٹ سیل آؤٹ کرتے تھے. اس میں کافی ایشوز بھی آتے تھے, کوئی لیگل ایشوز بھی ہوتے ہیں, مثلا کہ اگر آپ کا ایک فیک کام ہی ہو جاتا ہے کہ آپ بیٹھے پاکستان میں ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ یو ایس اے یا یو کے سے بنا ہے اور اس پہ آپ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, اس میں کافی لیگل ایشوز بھی آ جاتے تھے. اب جیسا کہ پاکستان اس پہ سیلریز پہ آ گیا, اب ایزیلی آپ پاکستان سے بیٹھ کے امیزون پہ اکاؤنٹ بنا کے اپنی پروڈکٹس کو سیل کر سکتے ہیں. جی حمزہ. جی ناظرین, جیسا کہ ابھی معین نے بتایا کہ پاکستان میں اب امیزون پراپرلی ورک کرنے جا رہا ہے اور پاکستان کو اب شامل کر لیا گیا ہے. اور ابھی ویسے آفیشیلی ہوا تو نہیں ہے کیونکہ ابھی اناؤنس انہوں نے کیا کہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور ان فیوچر وہ کر بھی دیں گے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑی اور پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. اور ایک جو چیز یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستانیوں نے ایک پہلے سے ایک ٹرینڈ شروع کر دیا ہے اور نیگیٹیوٹی پھیلانے والا کہ یار یہ ادھر آنا ہے, اس نے آگے فوراً ہی بند ہو جانا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ وہ کر تو کسی لحاظ سے ٹھیک ہی رہے ہیں کیونکہ پاکستانیوں نے جو کرنا ہوتا ہے بیسیکلی کہ انہوں نے سیلر بند تو جانا ہوتا ہے, لیکن بعد میں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے وہ جو اصول ہوتے ہیں اور جو انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں امیزون نے, یا اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو دراز ہے, اگر پاکستان کے اندر اگر دراز پراپرلی ورک کر رہا ہے تو آپ اگر اپنے سیلر اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کوالٹی وائز یا جو ڈلیوری کا ٹائم ہوتا ہے وہ اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہے ہوتے. تو وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اس نے پاکستان میں آتے ہی بند ہو جانا ہے, وہ اس لحاظ سے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی آنے سے پہلے نہیں پھیلانی چاہیے. ایک دفعہ پاکستان میں آنا چاہیے, لوگوں کو ورک کرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ پاکستانیوں کے لیے یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ایک اس کے آنے سے پہلے ہی ایک اخلاقی طور پہ جو ان کو ٹرین کرنا چاہیے ہماری عوام کو کہ وہ اس طریقے سے نہ کریں. اور اگر امیزون پاکستان میں اب آ جاتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے کام کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ پاکستانیوں کے لیے پھر وہی کام ہو کہ جو پہلے پاکستان میں وہ شامل نہیں تھا اب انہوں نے شامل کیا ہے, تو شامل ہونے کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوبارہ اس کو بین کر دیں. یہ پاکستانیوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اور بالکل ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق چلنا چاہیے. جو کوالٹی ہے چیزوں کی, اگر دو آپشنز اس کے اندر ہوتی ہیں, ایک فلفلمنٹ بائی امیزون ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. اگر تو یہ ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی امیزون پھر تو وہ کوالٹی کو انشور کر لیں گے خود ہی, لیکن اگر فلفلمنٹ بائی مرچنٹ ہے تو اس کے اندر پھر پاکستانیوں کے لیے ایک جو ان کی ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گی. لہٰذا انہیں تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ وہ اپنے ویئر ہاؤس میں چیز رکھی جائیں اور کوالٹی اس کی اتنی اچھی نہ ہو, وہ جب کسٹمر تک چیز جائے گی تو وہ پھر اتنی اچھی نہیں جائے گی. لہٰذا کسٹمر نے جب فیڈ بیک دینا ہے تو اس سے سیلر کی تو ریپیوٹ خراب ہونی ہی ہونی ہے,
اس سے پاکستان کی بہت زیادہ بیسکلی ریپیوٹ نے خراب ہونا ہے، تو لہٰذا یہ تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ جو پاکستانی ہیں وہ تھوڑا سا کائنڈلی اس چیز کو نا پہلے ہی اس کی ایتھیکل ٹریننگ جو لے کے رکھیں تاکہ پاکستان کا نام بدنام نہ ہو. جی میں اچھا، اب آپ کو معین بتائیں گے کہ کن کن ایریاز میں جو پاکستانی ہیں وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ امیزون کے اندر ہم اپنی کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ بیچ سکتے ہیں. لوگ شاید وہی سمجھ رہے ہوں گے کہ جو ایک ٹریڈیشنل چل رہا ہوتا ہے تو شاید ہم لوگ اپنی گھر کے اندر جو پروڈکٹس بنا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں بیچ سکتے. آپ اپنی جو بھی پروڈکٹس آپ لوگ بنا رہے ہوں، آپ لوگوں کو اب کوئی فزیکلی اسٹور کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے، اور یہ بہت اچھی ایک اپرچونٹی ہے کہ ہوتا کیا بیسکلی کہ لوگ اپنے گلی محلے کے اندر بعض دفعہ دکان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور جو کہ فزیکلی پاسبل ہی نہیں ہوتا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر آج کل عورتیں بھی کیونکہ ای کامرس کے اندر بہت کام کر رہی ہیں، تو انہیں اب یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوتی کہ وہ مارکیٹ کے اندر باہر نکلیں، کوئی دکان کوئی آؤٹ لیٹ پرچیز کریں. تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہوگی ہماری فیمیلز کے لیے کہ وہ انہیں باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہی کوئی چیز پروڈیوس کر کے تو وہ اب آن لائن اس کو سیل کر سکتی ہیں. تو جی تو ناظرین، جیسا کہ حمزہ آپ کو امیزون کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، حمزہ نے ایک چیز بتائی ہے کہ جیسا کہ اگر پاکستان میں امیزون آ رہا ہے تو کچھ لوگ اس کو نیگیٹو فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ تو پروڈکٹس کچھ شو کروائیں گے اور سیل آؤٹ کچھ کریں گے. نو ڈاؤٹ ایسے لوگ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو ایسا کرتے ہیں، ایون کہ آپ کی فزیکل مارکیٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے اور امیزون پہ بھی ہوگا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں، پاکستان کے کچھ ایسے شہر ہیں لائک سیالکوٹ، وزیر آباد، اور سیالکوٹ میں آپ دیکھیں اسپورٹس کی بہت اچھی پروڈکٹس بنتی ہیں، اور ایون کہ فیفا ورلڈ کپ میں پاکستان کے میڈ ان پاکستان فٹ بال یوز ہوتے رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک. اس کے بعد اسپورٹس کی بہت اچھی چیزیں بنتی ہیں، اس کے ساتھ سرجیکل آئٹمس کافی زیادہ بنتی ہیں. سیالکوٹ ایک انڈسٹریل ایریا ہے. اب اس علاقے کے لیے یہ بہت خوشخبری کی بات ہے کہ اس علاقے میں جو فیکٹریز کے مالک ہیں اب وہی ڈائریکٹ اپنی پروڈکٹس امیزون پہ لسٹ آؤٹ کر کے ڈائریکٹ اپنے کسٹمرز کو ایزیلی ادھر سے سیل آؤٹ کر دیں گے. اچھا، میں نا یہاں پہ معین نے جیسا کہ ابھی کہا ہے، میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرتا چلوں. یہ پاکستان کے اندر فزیکلی ہوتا رہا کہ پاکستان کے بیسکلی جو ٹیکسٹائل کے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، اپنی ٹیکسٹائل کی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے وہ اپنے امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں وہ کوئی نہ کوئی اپنا ریلیٹیو وہاں پہ تلاش کر کے یا کوئی پھر کسی بھی وایا کے ذریعے وہ کیا کرتے تھے کہ ان سے اکاؤنٹ بنواتے تھے اور اس کے ذریعے اپنی پروڈکٹس دوسری کنٹریز میں وہ سیل پہلے بھی کر رہے تھے. اب یہ ٹیکسٹائل والوں کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی یہ ہے کہ وہ اب پاکستان کے اندر اپنا خود کا اکاؤنٹ جو کہ اللیگل نہیں ہوگا، بالکل لیگل ہوگا، وہ ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ لیگل طریقے سے اب جتنی بھی ان کی پروڈکٹس ہیں وہ بنائیں اور ان کو آگے سیل کریں. تو یہ ٹیکسٹائل والوں کے لحاظ سے تو بہت ہی ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ لیگلی وہ اپنا سارا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹیکسٹائل ہو، اسپورٹس ہو، کوئی بھی ایسی پروڈکٹ ہے، ایون کہ اس میں اب ایک انڈیویجول ہی بندہ ہے جو اپنی کوئی پروڈکٹ چھوٹی سی بناتا ہے تو وہ اس کو بھی سیل آؤٹ کر سکتا ہے. وہ بالکل لسٹ آپ آؤٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اپنا اسٹور لیکن بنا خاص طور پہ میں کیوں ٹیکسٹائل کا کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ میں نے بہت سنا ہوا ہے نا کہ پاکستان کی جو بہت مین پروڈکٹ ہے وہ ایک تو جینز کی پینٹیں ہو گئیں، یہ تو جینز کا ہو گیا نا، ٹیکسٹائل کی بات کر رہا ہوں. ایک جو لیدر انڈسٹری ہے نا بیسکلی وہ پاکستان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 نمبر طریقے سے پہلے امیزون کے ذریعے بزنس کر رہی تھی، لیکن اب جو ٹیکسٹائل کے اندر اگر ہم بات کریں لیدر انڈسٹری کی تو اب ایک لیگل طریقے سے وہ بڑے اچھے طریقے سے اب کام کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ایسا ہی آپ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کافی لوگوں نے انہوں نے اپنے ای اسٹور بنائے ہوئے ہیں، اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہیں، لیکن وہ کیونکہ ایک اپرچونٹی لیگل اپرچونٹی ہے امیزون وغیرہ پہ سیل کرنے کی. مارکیٹنگ کا بڑا ایشو تھا نا. اگر فرض کریں کسی نے اپنی ایک بنائی بھی ہے نا تو اس کے اندر مارکیٹنگ کا بڑا ایشو ہے کہ اگر کوئی بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے، یو کے میں بیٹھا ہے، تو اس کو وہ کس ویب سائٹ پہ سیل کر رہا ہے. اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ کم تھی. ہاں جی، وہ ان کی جو انٹرنیشنل ایک ایکسیس تھی وہ بالکل تھی ہی نہیں، ایک قسم کا یہ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن اب ان کو ایک موقع ملنے جا رہا ہے کیونکہ امیزون پہ انٹرنیشنل کسٹمر ہیں، انٹرنیشنل کسٹمر ایزیلی آپ کی پروڈکٹ کو ادھر سے سرچ کر کے. پاکستان کی پروڈکٹس بہت مشہور ہیں پوری دنیا میں، جیسے ابھی آپ نے بتائی ہیں ساری پروڈکٹس. تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھے گی اور پاکستان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے. بالکل، ہم بالکل کہہ سکتے ہیں اب میڈ ان پاکستان انشاءاللہ پوری دنیا میں چلے گا اور لیگل وے سے چلے گا.
اچھا ناظرین، ایک جو بڑی اہم چیز ہے وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ امیزون کے اوپر ورک کرنے کے لیے آپ کو، کیونکہ اب آپ نے یہ پاکستان کے اندر بزنس نہیں کرنا، پوری دنیا سے بزنس کرنے جا رہے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں کا جو بزنس ہوگا یہ پاکستان کی کرنسی میں نہیں ہونا، آپ کو تھوڑا سا انٹرنیشنل کرنسی کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ یو کے میں کرتے ہیں تو پھر آپ نے یو کے کی کرنسی کے لحاظ سے ڈیل کرنا ہے، لیکن اگر ہم لوگ اس کو اوور آل دیکھیں تو جو امیزون کی مارکیٹ ہے یہ بیسکلی ڈالرز میں ڈیل کرتی ہے، تو ایک تو آپ کو ڈالر میں ہی ساری ٹریڈ کرنی پڑے گی۔ تو ڈالر میں اگر آپ لوگ ٹریڈ کرتے ہیں، آپ اگر لوکل اپنی کوئی بھی چیز سیل کرتے ہیں تو آپ کو پیسے ملتے تھے، اور پاکستان کے اندر بیسکلی جو بھی آپ چیز سیل کریں اتنی پاکستان کے اندر قدر ہوتی بھی نہیں ہے پاکستانی چیز کی۔ اب آپ کرنے جا رہے ہیں، اپنی چیز کو لے کے جا رہے ہیں گلوبلی، پوری دنیا کے اندر آپ اس کو سیل کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے کیونکہ اس کو ڈالر میں کرنی ہے تو آپ نے انشاءاللہ اب اپنی پروڈکٹس کے ڈالرز میں پیسے کمانے ہیں، جو کہ اب جب اس کو آپ پاکستانی کرنسی میں تبدیل کریں گے تو آپ کو لاکھوں روپیز آپ کے اکاؤنٹ میں انشاءاللہ آئیں گے، اور آپ لوگ اس کو بہت جلد دیکھیں گے۔ تو کس طریقے سے آپ لوگوں نے اب یہ لاکھوں ڈالر کمانے ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے مزید سوال آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کب آپ کی ویڈیوز آئیں گی، تو آپ اس کے لیے ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر بیسکلی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، نیچے کمنٹس کریں سیکشن کے اندر، ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔